کہ ایک رات میں نے خواب دیکھا اور میں نے اپنے آپ کو میاں حضور کی بارگاہ میں پایا. ویسے میاں حضور گفتگو فرما رہے تھے تو میاں حضور نے مجھ سے پوچھا بیٹا تمہیں کیا چاہیے؟ ایسے عرض کی. میں نے کہا میاں مجھے وہ چاہیے جو پورے سلسلے میں نہیں ہے کسی کے پاس، یعنی وہ خاصا، وہ میرا خاصا ہو، وہ ایک چھاپ لگی ہو وہ میرے اوپر ہو. یا کہ میاں صاحب کے دیوان میں اپنے پیر و مرشد سے لے کر خواجہ صوفی محمد حسن شاہ صاحب قبلہ سے لے کر حضور جان کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تک کوئی ایسا بزرگ میں نے نہیں دیکھا کہ جس کا کلام صادق دلوی صاحب نے نہ لکھا ہو. میں کہتا ہوں کہ ہمارے سلسلے بس تب موت آئے جب میں ان تمام بزرگوں پر کلام کہہ لوں کہ مرشد کی نگاہوں میں وہ تاثیر ہے صاحب، مرشد کی نگاہوں میں وہ تاثیر ہے صاحب، پتھر کو بھی کر دے دل بیدار کا مالک. جو بزرگان دین کی نظر کرم سے فیضیاب ہوتا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ مقام ولایت پر پہنچ جاتا ہے. بے شک بزرگوں کی نظر جو ہوتی ہے وہ ایک آگ کی طرح ہوتی ہے، یعنی وہ آگ ایسی آگ ہوتی ہے جو دلوں پہ رکھے ہوئے لگے ہوئے زنگوں کو ایک پل میں جلا کے راکھ کر دیتی ہے. چاہیے میاں حضور فرماتے بیٹا یہ بادشاہوں کے راز ہوتے ہیں، جو اس کو فاش کر دیتا ہے نا اس کا سر قلم کر دیا جاتا ہے. تو وہ جو بلاک ہوتے ہیں بڑے بڑے جو گھر بنانے میں استعمال کیے جاتے ہیں وہ باقاعدہ ہمارا حصار تھا تو اس حصار کی طرف وہ آگے گرتے تھے، اتنے بڑے بڑے بلاک. لیکن بحمدللہ تعالیٰ کسی کی مجال نہیں تھی کہ ہمیں کسی قسم کا نقصان پہنچا سکے. تو یہ نسبت وہ رسم ختم ہوئی. میں بابا صاحب کی تربت پہ حاضر ہوا قدم بوسی کے لیے. میں نے قدم بوسی کی اور میں نے عرض کی، میں نے کہا بابا صاحب میں تو آپ دیکھ لیں کس کا مرید ہوں، مجھے تو یہ چادر چاہیے. یعنی یہ سمجھیں کہ اگر کوئی بھی ایسا مرحلہ ہو، کوئی بھی ایسا معاملہ ہو، ہماری نسبت ٹھاٹھے مارتا ہوا ایک سمندر ہے. بے شک ہماری نسبت نے ہمیں وہ چیزیں عطا کی ہیں جس کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے تھے. اتنی بڑی بڑی بارگاہوں میں جا کے لاکھوں کا مجمع ہے، وہ کیوں کسی ایک کو دیکھ رہا ہے؟ اس لیے دیکھ رہا ہے کہ ہمارا پیر کامل ہے، اس لیے دیکھ رہا ہے کہ ہماری نسبت کمال. کہتے تھے کہ تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ، تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ، لوگ کیا سادہ ہیں سورج کو دکھاتے ہیں چراغ. کیا السلام علیکم. هو القادر هو الحق هو المعین. میں میاں حضور کا صاحبزادہ اور خلیفہ حکیم شارق احمد طارق طارقی جہانگیری آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے رمضان المبارک کی اسپیشل پوڈ کاسٹ ذکر یار میں. الحمدللہ جیسے کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر خاص رمضان المبارک میں ہم نے ایک سلسلہ رکھا جس کا نام ذکر یار رکھا، اور اس پوڈ کاسٹ میں ہم میاں حضور کے خلفاؤں کو، میاں حضور کے مریدین کو بلاتے ہیں اور ان کی زندگی کے تجربات جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اسی طریقے سے میاں حضور کے آج ایک خلیفہ ہمارے درمیان موجود ہیں اور آپ کو ایک عظیم سعادت نصیب ہے، آپ کو ایک عظیم سعادت حاصل ہوئی کہ آپ کے لکھا ہوا کلام میاں حضور کے جو پیر و مرشد ہیں ان کے پیر خانے میں، یعنی کہ میاں حضور کے دادا مرشد آپ کے مزار اقدس میں، آپ کے جو سجادگان ہیں ان کی محافلوں میں میاں حضور کے یہ خلیفہ جن کا نام عثمان طارقی ہے، ان کا لکھا ہوا ایک کلام جو کہ دادا میاں کی نسبت سے، دادا میاں سے منسوب کردہ ان کا ایک کلام ہے، اس پر بھی بات کریں گے. وہ کلام جو ہے وہ بھیسوڑی شریف انڈیا میں جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے.
تو الحمدللہ یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سلسلے میں صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سلسلے کی ترویج و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اپنے مہمان کی جانب۔ تو سب سے پہلے عثمان بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ عثمان بھائی سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیسے ہیں، خیر و عافیت سے ہیں، مزاج ٹھیک الحمدللہ، ہے؟ آپ سنائیں کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ۔ اچھا عثمان بھائی، آپ کی پوڈ کاسٹ کا آغاز کیونکہ مزاج سے شاعر ہیں، تو سب سے پہلے تو خیر آپ یہ بتائیں کہ شاعری کی ابتدا کیسے ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے ایک بار پھر اس خوبصورت بزم کا حصہ بننے کی مجھے سعادت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی سعادت عطا فرمائے اور سلسلے کے فیضان سے مزید آپ کو اور ہم سب کو مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاعری کی ابتدا کا معاملہ یہ ہے کہ میں کوئی خاندانی شاعر نہیں ہوں، اور کوئی ہمارے اجداد میں، والدین میں یا ان سے اوپر کوئی بھی ایسا شاعر نہیں ہے۔ پہلے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آدمی انسان شاعر بنتا کیوں ہے، یا اس کو کون شاعر بناتا ہے۔ شاعر انسان کو صرف اور صرف محبت بناتی ہے، عشق بناتا ہے۔ ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں۔ حضرت امیر خسرو رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی پوری شاعری اگر آپ دیکھیں تو صرف اور صرف عشق پر مبنی ہے۔ آپ نے صرف اپنے محبوب پر، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی عالم پناہی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان میں شاعری کی، اور اس شاعری میں ایسے اسرار و رموز آپ نے کھولے جو کہ اور کسی کے ہمیں دیکھنے میں نہیں ملتے۔ حضرت شیخ سعدی کو دیکھیں، حافظ شیرازی کو دیکھیں، یہ وہ بزرگ شاعر ہیں جن کے کلام آج تک صوفیہ کی محفل میں پڑھے جاتے ہیں، اور صوفیہ اکرام کو ان کے اشعار سن کر آج بھی الحمدللہ وہی کیفیت طاری ہوتی ہے جو اس وقت امیر خسرو رحمہ اللہ کے کلاموں کو سن کر طاری ہوتی تھی۔ تو صرف اور صرف شاعر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو محبت بناتی ہے اور کوئی چیز نہیں بناتی۔ میں کوئی پیشے سے شاعر نہیں ہوں اور نہ ہی میرا کبھی اس طرف رجحان تھا۔ ہاں، شاعری پڑھنے کی حد تک تو مجھے شوق تھا کہ میں شاعری پڑھتا تھا، سمجھتا تھا، لیکن لکھنے کے اعتبار سے کبھی بھی ایسا کوئی اتفاق نہیں ہوا کوئی، کیونکہ ظاہر شاعری میں بہت ساری ایسی نازک چیزیں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے اوزان کو سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے، وزن کو سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کی بحروں کو یاد کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے قافیوں کو، ردیف کو اور بیشتر چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اس کی باقاعدہ آج کے دور میں کلاسز بھی ہوتی ہیں اور کسی استاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب زندگی آپ کے سامنے بڑی مصروف ہے، کسی کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ باقاعدہ طور پہ جو ہے نا اس کی کلاسز لے لے۔ مجھ پہ یہ اللہ کا فضل ہوا، میاں حضور دامت برکاتہ العالیہ کی مہربانی ہوئی کہ ایک رات میں نے خواب دیکھا اور میں نے اپنے آپ کو میاں حضور کی بارگاہ میں پایا۔ تو ویسے میاں حضور گفتگو فرما رہے تھے تو میاں حضور نے مجھ سے پوچھا، بیٹا تمہیں کیا چاہیے؟ تو میں نے عرض کی، میں نے کہا میاں جیسا آپ کو ٹھیک لگے، جو آپ عنایت فرمائیں ہمیں قبول۔ کہہ رہے نہیں، تم بتاؤ تمہیں کیا چاہیے۔ اور کسی کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، شاید کوئی اس بات کا برا بھی مانے یا کوئی، لیکن ہر کسی کا ایک اپنا مزاج ہے۔ چونکہ خواب کی ایک کیفیت تھی تو اس میں نے میاں سے عرض کی، میں نے کہا میاں مجھے وہ چاہیے جو پورے سلسلے میں نہیں ہے کسی کے پاس، یعنی وہ خاصا، وہ میرا خاصا ہو، وہ ایک چھاپ لگی ہو، وہ میرے اوپر ہو۔ تو میاں صاحب نے فرمایا، وہی آپ کا باکمال جملہ، اللہ خیر فرمائے گا۔ یہاں تک وہ میں نے خواب دیکھا، وہ خواب ختم ہو گیا۔ اب وہ وقت گزر گیا، ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ ہاں، خواب الحمدللہ ہمیں یاد تھا، نہ ہم نے اس خواب کا کبھی کسی سے ذکر کیا۔ اب یہ معاملہ ہوا کہ ایک دن ہم اور ہمارے ایک دوست ہیں سلسلہ سلطانی سے، ان کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ بھی شاعر ہیں۔ اب شاعری کا شوق تھا پڑھنے کا، تو ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ساری باتیں ہو رہی تھی شاعری سے متعلق۔ تو وہ مصرع
الحمدللہ بحمد اللہ تعالی حضور سلطان الاولیاء خواجہ صوفی محمد حسن شاہ صاحب قبلہ قدس اللہ سرہ العزیز کی بارگاہ میں وہ مصرع مجھے عطا ہوا، اور اس مصرعے کی آمد ہوئی، اے دل کے مکیں اے میرے صنم یا خواجہ حسن یا خواجہ حسن۔ اس مصرعے کی جب آمد ہوئی تو میں نے فوراً، وہیں ہم چائے پی رہے تھے تو میں نے وہ مصرع اپنے موبائل میں لکھا۔ تو انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا لکھا؟ میں نے کہا ایک مصرعے کی آمد ہوئی ہے، یہ لکھا ہے۔ تو میں نے ان کو دکھایا، چونکہ شاعر تھے پہلے سے تو وزن کا اور ان سب چیزوں کا انہیں اندازہ تھا، تو ان کو میں نے جب دکھایا انہوں نے کہا یہ بہت اچھا مصرعہ ہے، آپ اس کے اوپر کلام لکھیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ میں کیسے کلام لکھوں، مجھے تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ۔ کہہ رہے نہیں آپ ایسے ہی لکھیں، بس انہوں نے مجھے یہ سمجھا دیا کہ یہ لفظ ہے نا صنم، اب آپ اس کو رکھیں پاس اپنے، اب آگے آپ کرم لائیں اور قدم لائیں اور حرم لائیں، اس طرح کی باتیں کریں تو وہ آپ کے شعر ہوتے جائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ظاہری سننے میں تو مجھے مشکل لگ رہا تھا، عجیب سا لگ رہا تھا کہ یار یہ میں کیسے کروں گا۔ تو وہ گنگنانا میں شروع ہوا، جب میں گنگنانا شروع ہوا تو پھر اس کے بعد والا مصرعہ بھی الحمدللہ عطا ہوا، وہ میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا اب یہ مصرعہ ہے، انہوں نے کہا ہاں اب اچھا ہو گیا۔ پھر وہ الحمدللہ وہاں پر بیٹھ کے میں نے 3-4 شعر اس کے کہے، میں گھر گیا، گھر جانے کے بعد میں نے اس کو کلام کو مکمل کیا، پھر انہی کو میں نے بھیجا، میں نے کہا آپ اس کو دیکھیں اور اس کی تصحیح کر دیں، اگر کوئی غلطی وغیرہ ہے تو آپ اس کی نشاندہی کر دیں تاکہ یہ ختم ہو جائے اور کلام اچھا ہو جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس کو دیکھا، اس میں جو چیدہ چیزیں تھیں انہوں نے مجھے بتائیں کہ آپ اس کو ایسے کر لیں اور اس کو ایسے کر لیں تو یہ صحیح ہو جائے گا۔ تو وہ کلام ہو گیا شروع۔ اب وہ کلام الحمدللہ جب ہو گیا اور اس کلام سے میری ابتدا ہو گئی شاعری کی، تو وہ ایک شوق تھا، ایک محبت کی کیفیت تھی۔ پھر چونکہ محبوب میاں حضور دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے ان کے فیضان سے ہمیں یہ سعادت ملی تھی، تو ہم نے کہا نہیں ہم میاں حضور کی بارگاہ میں کچھ کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر میں نے ایک کلام میاں حضور کی بارگاہ میں لکھا، اور پھر انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور آج بحمد اللہ تعالی 300 کلام کے قریب الحمدللہ میں کہہ چکا ہوں، الحمدللہ۔ اور یہ بزرگوں کا کرم ہے۔ اور میں نے میاں حضور کے ایک چچا پیر تھے، خواجہ صوفی محمد حسن شاہ صاحب قبلہ کے خلیفہ تھے، حضرت الحاج صوفی محمد یاسین صادق دہلوی صاحب۔ صادق دہلوی صاحب قبلہ رحمہ اللہ بہت، مطلب یہ سمجھ لیں کہ وہ سلسلہ ابو العلائی کے، یہ سمجھ لیں بیدم ہے، وہ سلسلہ ابو العلائی کے شاعر ہیں، اور اتنے خوبصورت صوفی شاعر ہیں کہ کسی کی حد نہیں، اور کوئی 700-800 صفحات کا آپ کا دیوان الحمدللہ موجود ہے۔ ان کا ایک خاصہ یہ تھا، انہوں نے ایک یہ بڑی کمال کا اللہ رب العزت نے ان سے کام لیا کہ ان کے دیوان میں اپنے پیر و مرشد سے لے کر خواجہ صوفی محمد حسن شاہ صاحب قبلہ سے لے کر حضور جان کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تک کوئی ایسا بزرگ میں نے نہیں دیکھا کہ جس کا کلام صادق دہلوی صاحب نے نہ لکھا ہو۔ ہمارے سلسلے کے جتنے بزرگ ہیں، اب ہمارے ہاں سیدنا امیر ابو العلا شاہ صاحب تک سلسلہ پڑھا جاتا ہے، اس سے اوپر جو منعم پاک ہیں اور حضرت خواجہ امداد علی باگلپوری ہیں، یا اس سے اوپر جتنے بھی بزرگ ہیں، ہر بزرگ پر قبلہ یاسین صادق دہلوی رحمہ اللہ نے کلام لکھے۔ تو وہ میں پڑھتا تھا تو اسی سے مجھے ایک شوق ہوا، میں انسپائر ہوا کہ یار اتنی، اور آپ نے اپنے پیر بھائیوں کے لیے بھی کلام لکھے، تو وہ چیز میں نے دیکھی الحمدللہ۔ وہ پھر میں نے کوشش کی کہ میں بھی یہ کام کروں، تو میاں حضور کی نظر کرم تھی کہ الحمدللہ پھر میں نے وہی سلسلہ شروع کیا کہ میاں حضور کی شان میں لکھا، پھر دادا حضور کی شان میں لکھا، پھر ایسے کرتے کرتے ابھی میری کوشش یہی ہے، اور مجھے اللہ کی رحمت پہ یقین ہے، میاں حضور کے فیضان پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ کوئی ایسا بزرگ، میں کہتا ہوں کہ مجھے بس تب موت آئے جب میں ان تمام بزرگوں پر کلام کہہ لوں، تو اس کے بعد میری بھلے زندگی ختم ہو جائے، اللہ میری اتنی مجھے زندگی دے دے کہ میں ہر بزرگ پر کلام لکھ سکوں۔ ماشاءاللہ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس مراد کو پورا فرمائے۔ اچھا، بات شاعری کی ہو رہی ہے تو اس پہ ایک شعر پڑھوں گا کہ مرشد کی نگاہوں میں وہ تاثیر ہے صاحب، مرشد کی نگاہوں میں وہ تاثیر ہے صاحب، پتھر کو بھی کر دے دل بیدار کا مالک۔ سبحان۔ اس شعر کو مد نظر رکھتے ہوئے میاں حضور کی ذات مبارک کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، مرشد کی نگاہوں میں وہ تاثیر ہے صاحب، پتھر کو بھی کر پتھر دے کو بھی دل کر دے بیدار کا دل مالک۔ بیدار کا مالک۔ سبحان اللہ۔ اس میں
پہلی بات تو یہ کہ نہ ہمارے پاس وہ فہم و فراست ہے، اور نہ ہی ہماری عقل، ہماری بساط، ہمارے الفاظ اس قابل ہیں کہ ہم میاں حضور کی ذات بابرکت پر گفتگو کر سکیں۔ یہ ہماری ایک حاضری ہے، اور اس کی مثال ایسی ہے، وہ ایک شاعر کہتے تھے کہ تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ، تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ، لوگ کیا سادہ ہیں، سورج کو دکھاتے ہیں چراغ۔ کیا بات ہے۔ تو وہ مثال وہی ہے، ہماری کوئی ایسی بساط نہیں ہے کہ ہم کچھ کر سکیں، چونکہ ہماری عقیدت و محبت ہے اپنے مرشد کے ساتھ، تو بس ایک حاضری کے طور پر یہاں پر حاضر ہیں۔ میاں حضور کی نگاہ ناز کی برکتیں اور اس کا اثر دیکھیں، جو بزرگان دین کی نظر کرم سے فیضیاب ہوتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ مقام ولایت پر پہنچ جاتا ہے۔ بے شک۔ میاں حضور دامت برکاتہم العالیہ، میں اپنے الفاظ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اس دور میں الحمدللہ صوفی اعظم ہے۔ میاں حضور جیسا صوفی، میاں حضور جیسے بزرگ اس دور میں، اس عہد میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے، اور دنیا کے سامنے ظاہر ہے یہ چیز کہ کیسے کیسے ایسے احباب آئے جو دنیا دار تھے اور زنگ آلود تھے ان کے دل، لیکن جب ان پر میاں حضور کی نظر کرم پڑی اور وہ میاں حضور کے قدموں میں آئے، تو آج ان کی زندگیاں آپ دیکھیں کہ وہ کتنی کتنی ریاضتیں کرتے ہیں، اور کون کون سی بارگاہوں میں اللہ رب العالمین نے ان کو اللہ کے فضل سے وہ پہنچے، میاں حضور کی مہربانیاں ہوئیں، ان کا فیضان تھا۔ اب یہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ ہمیں میاں حضور دامت برکاتہم العالیہ کی نگاہ کرم ہے کیا۔ دیکھیں، بزرگوں کی نگاہ ناز کے بارے میں صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک آگ کی طرح ہوتی ہے۔ بزرگوں کی نظر جو ہوتی ہے وہ ایک آگ کی طرح ہوتی ہے، یعنی وہ آگ ایسی آگ ہوتی ہے جو دلوں پہ رکھے ہوئے لگے ہوئے زنگوں کو ایک پل میں جلا کے راکھ کر دیتی ہے، نور کی طرح ہوتی ہے۔ نور جب جو نظر کسی پر فرماتے ہیں تو اس کا دل ایسی شمع بن جاتا ہے، اتنا روشن ہو جاتا ہے کہ جس کی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ تو الحمدللہ میاں حضور کی نگاہ کرم سے دنیا فیضیاب ہے، ہم خود بھی الحمدللہ تعالیٰ فیضیاب ہیں۔ ہمارا پاسٹ کیا تھا یہ ہمارے دوست احباب جانتے ہیں کہ ہم میاں حضور کے پاس آنے سے پہلے کیا تھے، یعنی کہ جب ان کی نظر پڑی تو نیکیوں کا شوق چڑھا، ان کی نظر پڑی تو ہماری دنیاوی معاملات آسان ہوئے، جب ان کی نگاہ ناز سے ہم فیضیاب ہوئے تو ہمارے دل کی کیفیت بالکل بدل گئی، ایک جدا کیفیت ہو گئی۔ یعنی یہ سمجھیں کہ جب میں میاں حضور سے بیعت ہوا تو میری داڑھی نہیں تھی، تو ابھی میں بیعت نہیں ہوا تھا اور نہ ہی میں نے میاں حضور کو دیکھا تھا، بس ایک پیر بھائی ہیں ہمارے مفتی صاحب، ان سے میں نے سنا تھا کہ میاں حضور ایسے ہیں، میاں حضور ایسے ہیں، تو دل میں ایک کیفیت تھی کہ نہیں اب یہاں سے ہم بیعت ہو جائیں گے۔ اس کیفیت کا اثر یہ تھا کہ نہ میں نے ابھی کسی کو دیکھا ہے، کیونکہ میاں حضور کا حسن و جمال ایک عجیب پرکشش حسن و جمال ہے، جو ان کو دیکھ لیتا ہے وہ ایک پل میں ان پر فدا ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے ان کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے میاں حضور کو کمال عطا فرمایا ہے کہ میاں حضور کا ذکر بھی جو سن لے اس کے دل میں بھی ایک رغبت اللہ کی طرف جو ہے نا، قرب الہی کا جو ایک سفر ہے اس کا، وہ اسی وقت شروع ہو جاتا ہے جب وہ میاں حضور کا نام سن لیتا ہے۔ بے شک۔ تو ہماری داڑھی بھی نہیں تھی، جب ہم نے سنا اعتکاف سے ہم فارغ ہوئے تو جب ہم نائی کے پاس گئے تو اس نے مجھے ہر طرح کی طرح اس سال بھی بولا ہاں بھائی صاف کر دوں، میں نے بولا نہیں اب صاف نہیں کرنا، تو کہہ رہا لگا یار ابھی بال اتنے ہیں نہیں، یہ تھوڑے تھوڑے ہیں، یہ برے لگ رہے ہیں، میں نے کہا نہیں بس چھوڑ دو اس کو۔ تو وہ داڑھی بھی الحمدللہ رکھی۔ پھر اس کے بعد میاں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو وہاں سے پھر بیعت کا ایک سلسلہ ہوا، اور پھر جو وظائف کے معاملات تھے، جو کیا نام ہے شجرے کے معاملات تھے، الحمدللہ اس کو لے کر چلے۔ تو یہ میاں حضور کی نگاہ کرم کا ایک اثر ہی تھا کہ انہوں نے ایک پل میں راہ چلتے انسان کو اللہ رب العالمین کے رستے پر لگا دیا، دین کے رستے پر لگا دیا، سلسلے کی ترویج کے لیے لگا دیا۔ تو یہ صرف ان کی نگاہ کرم کا صدقہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور ہمیشہ اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو مقام مرشد کے قدموں سے مرید کو ملتا ہے نا، وہ کسی بھی چیز سے نہیں ملتا۔ ہمیشہ اپنے آپ کو مرشد کے قدموں میں ہی رکھنے کی کوشش کریں اور مرشد کے قدموں میں ہی رکھیں۔ بے شک۔ اچھا عثمان بھائی یہ بتائیے
کہ میاں حضور کی کون سی ادا سب سے زیادہ پسند ہے؟ اللہ، میاں حضور کی کون سی ادا پسند ہے؟ ان کی ایک غزل میں عرض کر دیتا ہوں کہ ان کی یادوں کو مہرباں کہیے، ان کی خوشبو کو جاویداں کہیے، ان کے عارض کو ذوفشاں کہیے، ان کے گیسو کو گلستاں کہیے، اور جس کو کہتے ہیں آسماں کا قمر، اس کو پرتوئے جانے جاں کہیے، اور پوچھتے کیا ہے رقص بسمل کو، ان کی آنکھوں کی مستیاں کہیے، ان کے دم سے ہے زیست پر رونق، ان کی صحبت کو العما کہیے، میرا دل جلوہ گاہ جانا ہے، اس کو الفت کا رازداں کہیے، اور آخری شعر ہے کہ خود کو کہیے زمین اے عثمان، ان کو بالائے آسماں کہیے۔ تو سبحان اللہ۔ یہی بات ہے، میاں حضور کی ہر ادا، میاں حضور کی نظر کرم کی آپ بات کریں، میاں حضور کی گفتار کی بات کریں، یا میاں حضور کے کردار کی بات کریں، افکار کی بات کریں، اطوار کی بات کریں، تو ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ ہم اس متعلق یا اس موضوع پر ہم کلام کر سکیں۔ تو بات یہی ہے کہ ہم ایک ناچیز لوگ ہیں، ہم اس کے اوپر نہیں کر سکتے۔ کوئی ایک خاصا میاں حضور کا آپ جیسے پوچھ رہے ہیں، تو وہ سراپا کرامت ایک خاصا میاں حضور کا ہم نے دیکھا، جو میاں حضور کا ایک جملہ ہے، اللہ خیر فرمائے گا، یعنی ایک بہت بڑے بڑے مسئلے سے الحمدللہ ایسے کر کے وہ نکال دیتی ہے۔ یہ میاں حضور کا ایک جملہ ایسے نکال دیتا ہے کہ جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ بہت سارے بیماری کے ایسے مسائل ہوئے، ابھی 5-6 دن پہلے ایسا ہوا، ایک بیماری لگ گئی نہیں، وہ عجیب بیماری مجھے نا اس نے پریشان کر دیا۔ میں ڈاکٹرز کے پاس گیا، میں نے دوائی لی، یہ پہلے بھی میرے ساتھ ہو چکا تھا۔ تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو میں نے عرض کی، میں نے کہا ڈاکٹر سے میں نے دوائی وغیرہ لی تو وہ میں کھا رہا ہوں، اچھا وہ بڑھ رہا ہے مسئلہ میرا۔ تو میں میاں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا مطب پر، میں نے میاں سے عرض کی، قدم بوسی کی، قدم بوسی کے بعد عرض کی، میں نے کہا میاں یہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ تو دوائی وغیرہ میں نے لے لی تھی مطب سے، لیکن اس سے بھی مجھے کوئی افاقہ نہیں ہو رہا۔ تو میاں حضور نے مجھے فرمانے لگے، بیٹا وہ نا ایک چھوٹا سا نسخہ میاں صاحب نے مجھے بتایا، کہنے تم یہ کر لو، باقی جاؤ اللہ خیر کرے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میاں، میں کر لیتا ہوں۔ اب میں گھر گیا، وہ مسئلہ ہی ختم۔ وہ جس چیز سے میں نے وہ مسئلہ کرنا تھا، وہ نسخہ بنانا تھا، وہ میں نے اپنے بھائی کو کہا، میں نے کہا یار تم یہ لے آنا آتے ہوئے نا جب نیچے جاؤ گے، تو کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے میں لے آؤں گا۔ اب وہ جب میں نے دیکھا وہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ تو یہ ان کی زبان مبارک کا اثر تھا، اور یہ جو میاں حضور کا ایک کمال جملہ ہے، اللہ خیر فرمائے گا، اس جملے کی ایک تاثیر تھی، اس جملے کی کرامت تھی، اس جملے کا اعجاز تھا کہ وہ ایک پل میں وہ بڑی سے بڑی بیماریاں ختم کر دیتے ہیں، بڑے سے بڑے معاملات ختم کر دیتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ میاں حضور جو ہفتہ وار تربیتی نشست فرماتے ہیں، اس میں میاں حضور کی سب سے زیادہ توجہ کس موضوع پر ہوتی ہے کہ عوام الناس تک زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ یہ موضوع، عوام الناس تک یہ پیغام جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے؟ جتنا الحمدللہ ایک عرصہ ہو گیا میاں حضور کی تربیتی نشست سنتے ہوئے، جتنا ہم نے اس چیز کو آبزرو کیا ہے وہ یہ ہے کہ میاں حضور کی زیادہ توجہ جو ہے وہ تزکیہ پر ہے، کہ انسان اپنا تزکیہ کرے۔ اور بارہا ہم نے میاں حضور کی زبان مبارک سے وہ آیت سنی ہے، قد افلح من تزکا، کہ وہ فلاح پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ تو میاں حضور کی توجہ زیادہ تر ہم نے تزکیے پر ہی پائی کہ اپنی نفس کا تزکیہ کریں، اور اللہ رب العالمین کی دیکھیں ایک بات ہے، جب نفس کا تزکیہ کیا ہے، ہمیں بزرگان دین کی ایک شان ہے کہ وہ سالک کو، مرید کو، طالب کو اپنے ماتحت نہیں کرتے، وہ یہ نہیں کہتے کہ میرے ہی ہو جاؤ، وہ جو ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتا ہے اس کو وہ بہت بڑی، حضرت سلطان باؤ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کامل مرشد وہ ہے جو اپنے مرید کا ہاتھ پکڑ کر اس کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک پہنچا دے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں مریدین کو، سالکین کو، طالبین کو اس چیز کا تزکیہ کرنا چاہیے اپنی نفس کا، تاکہ وہ جو مقام پہ، جس مقام پہ ہمیں ہمارا مرشد پہنچانا چاہتا ہے، اس مقام پر ہم بآسانی پہنچ جائیں۔ اب ہم یہاں پر آ رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے تعویذ کے لیے، کوئی آ رہا ہے دنیا کے لیے، کوئی آ رہا ہے
کیا نام ہے کسی چیز کے لیے کسی کا کاروبار نہیں چلتا، کسی کا یہ نہیں چلتا، تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ مرشد کی بارگاہ میں تزکیے کی نیت سے آئیں، اس کی نگاہوں سے جو نور نکلتا ہے اس نور سے اپنے دل کو صاف کرنے کی کوشش کریں اور تزکیہ کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ فلاح پا سکیں۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ اچھا عثمان بھائی یہ بتائیں کہ میاں حضور کا کوئی روحانی واقعہ، کوئی ایسا واقعہ جس میں میاں حضور کی روحانی مدد حاصل ہوئی ہو، میاں حضور کا تصرفات دیکھنے کو ملے ہوں، اگر بتانا چاہیں تو؟ جی، اصل میں ایک بات یہ ہے کہ میاں حضور دامت برکاتہم العالیہ جیسا اگر مرشد اللہ رب العالمین کسی کو عطا فرمائے تو وہ مرید، وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے قلب پر یا اس کی ذات پر کسی قسم کی واردات نہ ہو۔ تو ہمیشہ وارداتیں بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن انسان کو خیال رکھنا چاہیے۔ میاں حضور فرماتے بیٹا یہ بادشاہوں کے راز ہوتے ہیں، جو اس کو فاش کر دیتا ہے نا اس کا سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ بے شک۔ تو وہ راز کو فاش نہیں کرنا چاہیے اور مشاہدات نہیں بتانے چاہیے۔ آج ہر کوئی جو ہے وہ اپنے مشاہدات لے کر آ جاتا ہے، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میں نے یہاں دیکھ لیا، میں نے وہاں دیکھ لیا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس پہ ذرا تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک بات ہے میاں حضور کے ایسے کوئی ہمارے ساتھ واقعہ ہوا ہو یا کوئی ایسا معاملہ ہوا ہو، دیکھیں میں نے ابھی بھی وہ بات ایک قول کوٹ کیا کہ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ کامل مرشد وہ ہوتا ہے جو اپنے مرید کا ہاتھ پکڑ کے اس کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک لے جائے۔ تو یہ ہماری نسبت کا فیض ہے۔ ابھی پچھلے بدھ کو ایک محفل ہوئی، محفل کدھر ہوئی؟ ہمارے پیر بھائی کا آستانہ ہے صوفی عبد المجید صاحب کا، وہاں ایک محفل ہوئی، ان کے دادا کا عرس ہے تو اس حوالے سے ابتدائی محفل ہوئی۔ اب جب ادھر محفل ہوئی تو محفل سے پہلے چند دن پہلے میری محیط بھائی سے بات ہوئی، میں نے کہا میاں ایسا کریں کہ وہ ایک رسم ہوتی ہے سلسلہ چشتیہ کی، ابوالعلائی سلسلے میں ایک رسم ہوتی ہے جس میں قوال آپ نے دیکھی ہوگی، سلسلہ نقیبی میں جیسے سنی جاتی ہے، قوال کھڑے کھڑے آتا ہے مسند پر پھر پیچھے جاتا ہے، ویسے ہی۔ تو میں نے کہا آپ اس رسم کو کریں اور اس رسم کا آغاز کریں، مزہ آئے گا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ اب وہ محفل کا دن آ گیا اور محفل ہو گئی۔ اب وہ جب رسم ہوئی بہت خوبصورت ایک رنگ آیا، سب کچھ ہوا، تو وہ جب ختم ہو گئی اب میں اپنے گھر چلا گیا، رخصت ہو گئے، محفل ختم ہو گئی۔ میں سویا تو میں نے اپنے آپ کو میاں حضور کے ساتھ حضور خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ کی بارگاہ میں پایا۔ یعنی یہ وہی مثال ہے جو سلطان باہو نے فرمایا تھا کہ اگر تم صادق ہو تو تمہارا مرشد تمہیں بڑی بارگاہوں تک بآسانی لے جائے گا۔ بے شک۔ اور یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ میں نے اپنے ساتھ، اور میاں حضور نے جو ہے وہ اپنے کرم سے ہمیں اس بارگاہ تک پہنچایا۔ تو 3 پیر بھائیوں کو الحمدللہ ہم نے اور دیکھا، اور وہ 3 پیر بھائیوں کا بھی میں نام لے لیتا ہوں۔ ایک میں نے صوفی عبد المعید کو دیکھا، ایک میں نے الحمدللہ آپ کو دیکھا، اور تیسرا ہم نے طاہر ندیم کو دیکھا، ماشاءاللہ، جو طاہر ندیم بھائی ہیں ہمارے پنجاب کے۔ ناطفہ جو ہیں، تیسرا میں نے ان کو دیکھا۔ تو یہ ان کی مہربانی ہے، ان کا کرم ہے۔ ایسے بیشتر معاملات ہیں جو انہوں نے اپنی نسبت، ہماری نسبت ایسی ظاہر ہوئی میاں حضور کے قدموں سے جب سے ہم لگے، بہت سارے ایسے واقعات ہوئے کہ ہم پڑھائی پہ اکثر بیٹھے ہوتے تھے تو وہ جو بلاک ہوتے ہیں بڑے بڑے جو گھر بنانے میں استعمال کیے جاتے ہیں، وہ باقاعدہ ہمارا حصار تھا تو اس حصار کی طرف وہ آگے گرتے تھے، اتنے بڑے بڑے بلاک، لیکن بحمد اللہ تعالیٰ کسی کی مجال نہیں تھی کہ ہمیں کسی قسم کا نقصان پہنچا سکے۔ تو یہ نسبت کا ہی فیض تھا اور یہ نسبت کا ہی اثر ہے۔ اور ایسے بیشتر معاملات ہیں۔ ہر سال ہم الحمدللہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمہ اللہ کے عرس پہ جاتے ہیں۔ وہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک خاص معاملہ ہے بابا فرید الدین گنج شکر سے میاں حضور کا۔ ہم گئے، اب وہاں پر کچھ رسومات ہوتی ہیں تو ان رسموں کے اندر ہماری شرکت ہوئی اور سارے معاملات ہوئے۔ اب وہاں پہ ایک خواہش ظاہر جو ہے نا ہمارے دل میں آئی، میں نے کہا یار یہ حضرت بابا صاحب کی تربت انور نظر آ رہی تھی، تو اس کے اوپر ایک چادر رکھی ہوئی تھی بڑی خوبصورت اور انتہا کی خوبصورت، اس کے اوپر کوئی کام ہوا تھا بڑا اچھا۔ تو میں نے کہا یار یہ چادر نا میرے دل میں خواہش ہے، یہ چادر ملنی چاہیے۔ تو وہ رسم ختم ہوئی، میں بابا صاحب کی تربت پہ حاضر ہوا قدم بوسی کے لیے۔ میں نے قدم بوسی کی اور میں نے عرض کی، میں نے کہا بابا صاحب میں تو آپ دیکھ لیں کس کا مرید ہوں، مجھے تو یہ چادر چاہیے۔ اب یہ بس میں نے کہنا تھا، میں وہاں فاتحہ کے لیے کھڑا ہو گیا۔ وہ خادم آیا، خادم نے وہی چادر اٹھائی۔ اب وہ چادر اٹھائی اور چادر اٹھا کے نا اس نے میرے گلے میں ڈال دی۔ اب وہ جب ڈالی اس نے، میں بڑا خوش ہوا۔ اب
اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے، وہ بابا صاحب کے تربت انور پر دوسری چادر تھی، وہ اور خوبصورت لگ رہی تھی، میں نے کہا یہ بھی ملنی چاہیے، اس نے وہ بھی اٹھائی، وہ بھی ڈال دی۔ آپ یقین کریں کہ اس وقت 4 چادریں بحمد اللہ تعالیٰ اس نے مجھے میرے گلے میں ڈالی، اور وہ مہربانی ہوئی۔ وہیں پہ بابا صاحب کی تربت پہ میں نے سلام کیا، سلام کر کے نا وہاں پہ پھر ایک اور میں نے کہا بابا صاحب آپ کے داماد کا مزار ہے حضرت خواجہ بدر الدین اسحاق دہلوی کا، مجھے نا ان کی بھی چادر چاہیے۔ اب میں وہاں سے باہر نکلا تو وہ ایک یہ بلدیہ میں ایک بزرگ تھے، ابھی وصال فرما گئے، قبلہ صوفی عارف شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا ایک مرید تھا جو بابا صاحب کے وہاں پہ خادم ہے، تو ان کے صاحبزادے نے سلطان بھائی کے ذریعے جو ہے نا ہمارا رابطہ ہو گیا تھا وہاں پر، وہ مجھے مل گئے، انہوں نے کہا کہاں جانا ہے، میں نے کہا بدر الدین اسحاق جانا ہے، انہوں نے کہا چلیں۔ اب وہ مجھے پیچھے پیچھے سے لے گئے وہاں پہ بدر الدین اسحاق، وہاں پہ مجھے انہوں نے 2-3 چادریں عطا فرما دی۔ یعنی یہ سمجھیں کہ اگر کوئی بھی ایسا مرحلہ ہو، کوئی بھی ایسا معاملہ ہو، ہماری نسبت ٹھاٹھے مارتا ہوا ایک سمندر ہے، بے شک ہماری نسبت نے ہمیں وہ چیزیں عطا کی ہیں جس کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اتنی بڑی بڑی بارگاہوں میں جا کے لاکھوں کا مجمع ہے، وہ کیوں کسی ایک کو دیکھ رہا ہے؟ اس لیے دیکھ رہا ہے کہ ہمارا پیر کامل ہے، اس لیے دیکھ رہا ہے کہ ہماری نسبت کمال ہے۔ بے شک بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا عثمان بھائی، آپ سے آخری سوال لوں گا کہ جو نئے آنے والے سالکین مریدین میاں حضور کے سلسلے میں داخلہ سلسلہ مرید ہو رہے ہیں، ان کے لیے کوئی نصیحت کرنا چاہتے ہیں، کوئی اصلاحی پہلو میں بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، جو نئے آنے والے مریدین ہیں، سالکین ہیں، ان کے لیے میں بس صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ میاں حضور دامت برکاتہم القدسیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سوائے میاں حضور کے کچھ بھی طلب نہ کریں۔ صحیح، میاں حضور سے صرف میاں حضور کو مانگیں، میاں حضور سے اللہ رب العالمین کا قرب مانگیں، میاں حضور سے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا عشق مانگیں، میاں حضور سے سرکار بغداد سرکار سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف مانگیں، اور جو آپ کو مانگنا ہے وہ مانگیں۔ یعنی دنیاوی چیزوں سے دور رہیں، اور دنیاوی چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں، یہ سب یہیں رہ جائے گا، لیکن الحمدللہ اپنی نسبت پر آپ لوگ بھروسہ رکھیں۔ ہم سب کو اپنی نسبت پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے بے شک، کہ یہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے اللہ نے ہمیں وہ مرشد عطا فرمایا ہے کہ ہم جو مانگے، دیکھیں ان سے دنیا کے لیے آئیں گے نا، ان سے دنیا مانگیں گے، وہ تمہیں دے دیں گے، ایسی دے دیں گے کہ جو دنیا ہے نا وہ تم پر رش کرے گی، بے شک، لیکن پناہوں میں رہنے کے لیے اور دنیا و آخرت سنوارنے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا عشق ضروری ہے، اللہ کا قرب ضروری ہے، اللہ کا ذکر ضروری ہے۔ تو اس کے لیے میاں حضور کی بارگاہ میں آئیں، میاں حضور سے صرف میاں حضور کو مانگیں۔ جب میاں حضور آپ کو مل جائیں گے تو دنیا کی کوئی ایسی شے نہیں ہے جو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو نہ ملے۔ بالکل بے شک، بہت خوبصورت گفتگو فرمائی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ آج کی اس پوڈ کاسٹ میں مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ کل ایک بار پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پیر بھائی کے ساتھ، ایک نئے تجربے کے ساتھ۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔